ہم لوگ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح کو سن رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پیر ہی نہیں ہیں بلکہ پیروں کے پیر ہیں، یعنی سرکار غوث پاک جس کی جانب نظر کرم نہ کریں وہ پیر بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آپ کی ہماگیر شخصیت ایسی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچپنے کا عالم تھا، میں جب مکتب کی جانب پڑھنے جایا کرتا تھا تو غیبی آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اور سارے طلباء کرام جو بیٹھے ہوتے علم دین سیکھنے کے لیے سب دور ہٹ جایا کرتے تھے، میرے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی تھی۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں میں ادھر ادھر دیکھتا کہ آواز کس نے دی ہوئی ہے، تو آواز سنائی دیتی تھی مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پیروں کا پیر جس کو بچپنے میں پتہ لگ گیا ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں، غیبی آوازیں آتی ہوں جس کے لیے کہ تم اللہ کے ولی ہو، تو چاہیے تو یہ تھا کہ گھر پہ بیٹھ جاتے ہاتھ چموانا شروع کر دیتے، لیکن نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی والدہ سے پھر اعلیٰ تعلیم کی اجازت چاہی ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پیر انسان جب تک بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ علم سے آشنا نہ ہو جائے۔ یہ سرکار غوث پاک کی سوانح بتا رہی ہے، چاہے آج کتنا ہی بڑا ولی اپنے آپ میں ڈنکا پیٹنے والا ہو، اگر علم نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے، کیونکہ غوث پاک کی سوانح ہم کو یہی بتاتی نظر آ رہی ہے کہ میں پیروں کا پیر ہو کر کے، اور ایسی آوازیں آ رہی ہوں بچپن میں، پھر بھی میں علم دین سیکھ رہا ہوں۔ آج ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کو ایسا پھنسایا جاتا ہے جال کے اندر کہ پیر کا بیٹا پیر ہونا لازمی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیر کے اندر جو شرائط بیان کیے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت نے یا صدر الشریعہ نے، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس کو اپنا پیر مان رہے ہیں اس میں وہ شرائط ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ اس کے اندر وہ شرائط پا رہے ہیں تو اگرچہ وہ کم درجے کا ولی ہو پھر بھی وہ اللہ کا ایسا مقرب بندہ ہے، کیونکہ وہ تمہیں ایسے بندے سے ملا رہا ہے جو بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے، جس کو پیروں کا پیر کہا جاتا ہے۔ تو ولیوں کے اندر درجے اونچے نیچے ہوا کرتے ہیں، کسی کا درجہ چھوٹا ہے تو کسی کا مرتبہ عرف و اعلیٰ ہے۔ یہ انبیاء و رسول میں بھی ہوا، صحابہ میں بھی ہوا، شہداء میں بھی ہوا، ولیوں میں بھی ہو رہا ہے کہ کسی کا مرتبہ چھوٹا ہے تو کسی کا مرتبہ اونچا ہے، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو علم سے آشنا نہ ہو، ہر ولی علم سے آشنا ہوگا۔ صدر الشریعہ اپنی کتاب بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ ولایت کے لیے 4 شرائط کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات، جو بندہ پیر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس کا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا لازم و ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ جتنے علم سے اپنے ضروریات کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال سکے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متصل ہو رہا ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کا ہم دامن تھام رہے ہیں اس کے اوپر اس کے پیر صاحب ہیں، لیکن اس کے اوپر جو پیر ہیں وہ پتہ ہی نہیں کون پیر ہیں، اس کا سلسلہ منقطع ہے، تو ایسا پیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرس نوری میں ایک بار مولانا تطہیر صاحب کو تقریر کرتے ہوئے سنا، تاج الشریعہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ تاج الشریعہ کا سلسلہ بیان کر رہے تھے۔ اتنا مزہ آ رہا تھا قسم خدا کی
لگ رہا تھا کہ واقعی میرا پیر ایسا پیر ہے جس کا سلسلہ اتنا مضبوط ہے۔ تو انہوں نے جب گنانا شروع کیا تو سرکار حضور تاج الشریعہ سے لے کر کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پورا سلسلہ بتایا ہوا تھا۔ تو سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہونا چاہیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ متقی و پرہیزگار ہونا چاہیے، فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بدمعاش قسم کے لوگ آج کے دور میں ولی بنے گھوم رہے ہیں، پیری مریدی کر رہے ہیں، کہ جو کھلے عام اسلام مذہب اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں ہے مگر پیر بنا بیٹھا ہے، علم ذرہ برابر نہیں ہے مگر پیر بنا بیٹھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم سنیوں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ہر کام اپنا کر لیں گے پوچھ کر کے، لیکن علمی معاملہ کسی سے نہیں پوچھنا ہے، علم کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھنا ہے کہ عالم دین کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ ہم فلاں صاحب کے مرید ہونا چاہ رہے ہیں، بتاؤ وہ شخص صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ اسے تو یہ پڑھی ہے کہ ان کے باپ پیر تھے تو یہ بھی پیر ہوں گے لازمی طور پر، انہیں سجادہ نشین بننا ہے۔ یارو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مذہب اسلام کو جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ مذہب اسلام میں جو ہے نبی ایسے گزرے ہوئے ہیں کہ جن کا بیٹا نبی ہونا تو درکنار مسلمان تک نہ رہا۔ اللہ نے اس کے بارے میں نشاندہی فرمائی، انہو لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کافر ہو چکا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا بیٹا نبی ہونا تو دور کی بات، مسلمان نہ رہا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو جائے گا؟ یہ لازم و ضروری نہیں ہے صاحبوں۔ اگر ہاں ولی کا بیٹا ولی پیدا ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کا بیٹا ولی ہوا ہے، لیکن یہ ٹھپا اپنے دماغ میں لگا لینا کہ جو بھی پیر ہوگا اس کا بیٹا بھی ولی ہوگا، یہ کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ لیکن بات یہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ پھر اتنے لوگ اپنے آپ کو پیر کہلواتے کیوں ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا یہ دار العمل ہے، لیکن لوگوں نے اسے دار العمل نہ سمجھ کر کے اسے دار دولت بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہر انسان اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ کیسے پیسے کمائے جائیں، کیسے دھن اکٹھا کیا جائے، کیسے مال و دولت ہمارے دامن میں آ جائے۔ تو یہ جو پیروں کے بیٹے پیر بنے گھوم رہے ہیں، حقیقتاً جو پیر نہیں ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا جن کو اللہ نے پیر بنایا ہوا ہے۔ اللہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، ولی کا بیٹا ولی ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے، وہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ ایسے بھی بندے پیر ہو سکتے ہیں کہ جن کا باپ جو ہے بڑا ہی ظالم و سفاک ہو، لیکن اس کا بیٹا بھی پیر ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے اندر وہ شرائط ولایت پائے جائیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اتنا فتنہ انگیز معاملہ چل رہا ہے پیری مریدی کا، کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو پیر کہلوا رہے ہیں، جو لوگ پیر نہیں ہیں، حقیقتاً جو پیر نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو پیر اس لیے کہلوا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کو دار العمل نہیں سمجھا ہوا ہے، وہ خوف خدا اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں۔ جب تک کہ بندہ خوف خدا نہ رکھ لے، میں کہتا ہوں پیر بن کہاں سے گیا ہے جس کو خوف خدا نہ ہو؟ یارو خوف خدا دیکھو تو صحیح، پیروں کے پیر کے اندر کتنا خوف خدا ہے کہ جو اپنی ہستی کو بلا کر کے صرف رب کو یاد کر رہا ہو اس کو پیران پیر کہا جاتا ہے، جس نے اپنی ہستی کو ہی بلا دیا ہو پیران پیر کا بیان ہے۔ سرکار غوث پاک بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے علم دین حاصل کر لیا اور اس کے بعد خوف خدا اپنے اندر ہم نے جب پایا تو اس حالت میں اپنے آپ کو پایا کہ میں بیابانوں میں بھاگنے لگا، جنگلوں میں چلا گیا اور اللہ اللہ کرتا چلا جاتا، مجھے ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا، فضل الہی یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہوش صحیح ہو جاتے تھے، ہمیں نماز یاد آ جاتی تھی، میں فوراً ہی نماز ادا فرما لیتا، اور نماز جیسے ہی ادا فرماتا پھر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، پھر اللہ اللہ کرنے لگتا، پھر
नमाज का वक्त आता, होश सही होते तो देखता कि दूर दराज निकल आया हूं। ये पीराने पीर की हिस्ट्री आप सुन रहे हैं। उनका आलम यह है कि खौफे खुदा में खुद की हस्ती को भी भूल बैठे हैं। कैसे अपने आप को लोग पीर कह दिया करते हैं और जो है खुले आम सरे मजहब इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, औरतों के ऊपर हाथ जो है डाल रहे हैं, उनके सरों पर हाथ डाल रहे हैं। यारो, तुम्हारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई पाकीज़ा इस दुनिया के अंदर हो ही नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूल को जो है ऐसा पाक पैदा फरमाया हुआ है जिनको मासूम कहा जाता है, और ये तो सैयदुल मासूमीन है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात तो बड़ी अरफ़ व आला जात है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब लोगों से बैत कराई हुई थी तो मर्दों का हाथ अपने हाथ में लिया था, लेकिन जब औरतों की बारी आई थी तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें एक जगह इकट्ठी हो जाए, एक तरफ चली जाएं। मैं जो कलमा कहलवा रहा हूं औरतें कहने लगे। ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात हमको बता रही है कि मुत्तकियों परहेजगार शख्स किसको कहना चाहिए। कितना बड़ा बदबख्त इंसान वो है जो अपने आप को पीर कह रहा हो और औरत का हाथ अपने हाथ में ले रहा हो, जो अपने आप को पीर कह रहा हो और औरत के सर के ऊपर हाथ डाल रहा हो, वो अपने आप को पीर कह रहा हो और पूछ रहा हो तुम्हारे दर्द कहां होता है, वहां हाथ फेर रहा हो। अरे यार, याद रखो ये चलते फिरते शयातीन हैं, ये ढोंगी लोग हैं, ये बेरुपिया लोग हैं। ये पीर कभी नहीं हो सकते हैं। पीर वही हो सकता है जो मुत्तकी और परहेजगार होगा। पीराने पीर का जो गुलाम होगा मुत्तकी और परहेजगार लाजिमी तौर पर होगा। बताने का मकसद सिर्फ यही है कि विलायत को आप विरासत मत समझिए, विलायत को विलायत समझिए। इस तब जाकर के आपको पीरे कामिल मिलेगा। बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं पीरे कामिल, वरना यूं ढोंगी पीर तो घर घर आकर के मुरीद किया करते हैं कि हमारे मुरीद हो जाओ। आज आलम तो यह है यार कि मुरीद कम हो गए, पीरों की जो है तादाद ज्यादा हो गई है। आज पीर तो जो है गली गली घूमते आपको मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे पीर दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जिनको दुनिया कमाने की फिक्र नहीं होती है, बल्कि निजामुद्दीन औलिया जिनको महबूब इलाही कहा जाता है, उनके पास किसी ने दिरहमो दनानीर की एक थैली दे दी, पूरा दिरहमो दनानीर से वो भरी हुई है, और जो है किसी चोर ने उस थैली को चुरा लिया। आपको किसी ने इत्तिला दे दी, सरकार वो थैली चोरी हो गई है। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बात कही, सुनने वाला बंदा चौंक गया। आखिर मामला क्या है? चोरी हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है। थोड़ी ही देर के बाद में फिर कहा गया हुजूर थैली मिल गई है। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो मुरीद पूछने लगा हुजूर बात ये समझ में नहीं आती, चोरी हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह और जब मिल गई है तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। तो आपने फरमाया कि ये मालो दौलत हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता है, इसलिए जो हमारे पास माल था जब वो चोरी हो गया तो मैं उसकी फिक्र से भी जो है बेगाना हो गया। मैंने कहा बेहतर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। और जब वो मिल गया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा हुआ है कि मैंने इस माल को इसलिए अपने पास रखा था ताकि गुरबा मसाकीन पर इसको तकसीम कर दें। अब ये मिल गया है तो गुरबा मसाकीन का काम चल जाएगा। ये महबूब इलाही है। बंदा यूं ही महबूब नहीं बन जाता है यारो, बड़ी मशक्कतें झेलनी पड़ती है तब महबूब बनता है। निजामुद्दीन औलिया मुहिब्ब इलाही तो है ही, साथ में महबूब इलाही भी है। उन्हें अल्लाह ने अपना महबूब बनाया हुआ है यारो। एक तो वो महबूब हो गए और एक वो है जिसका महीना चल रहा है, उसको महबूब सुबहानी कहा जाता है। वो भी अल्लाह के महबूब हैं। और कैसे बंदे हैं जरा सुनिए तो सही। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे चहीते बेटे हैं गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के आप के बारे में बताया जाता है कि जब आप बचपने के आलम में थे, बच्चे खेला करते थे, आपको बच्चे बुलाते कि ए अब्दुल कादिर हमारे साथ में आकर के खेलो, और जैसे ही आप सोचते कि हम खेलें तो आपको गैबी ताकत कोई रोक दिया करती थी और खलवत में आवाज आया करती थी इलैया या मुबारक, इलैया या मुबारक, मेरे पास बच्चे आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। इसी को सैयदी सरकार आला हजरत ने बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया कि इलैया या मुबारक आती थी आवाज खलबत में। ये दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आजम का। सरकार
غوث پاک کا مرتبہ اتنا عرف و اعلیٰ ہے، جیسے اکیلے میں چلے جائے تو غیبی آوازیں آنے لگیں، اے بیٹا تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ سرکار غوث پاک بیان کرتے ہیں کہ بچوں نے ایک بار ایک گائے کو سر کر لیا ہوا تھا، اور کوئی اس کا کان پکڑ کے ہلاتا، کوئی اس کی دم پکڑ کے ہلاتا، کوئی اس کو ڈنڈے مارتا۔ میرا بھی دل یہ چاہا کہ چلو اس گائے کے ساتھ ہم بھی کھیلتے ہیں۔ جیسے میرے اس کی دم کو پکڑا ہوا ہے تو گائے نے اپنے سر کو پیچھے گھمایا، اور گھمانے کے بعد کہنے لگی گائے، اے عبد القادر تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، یہ بچے جو کھیل رہے ہیں یہ عام بچے ہیں، مگر تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ تم کو تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے ہوں ان کو راہ دکھلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسا عرف و اعلیٰ مرتبہ آپ کا ہے کہ بچپنے کے عالم میں ایسی واقعات آپ سے رونما ہو رہے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب میں یہ بات سن لیا کہ گائے ہم سے تکلم کر رہی ہے، یارو حیرانی کی بات ہے، گائے تو بول ہی نہیں سکتی ہے، بے زبان جانور ہے، لیکن سرکار غوث پاک کو جو ہے فصیح عربی میں بول کر کے بتا رہی ہے کہ آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اب سرکار غوث پاک بیان کرتے ہیں کہ میں حیران و ششدر رہ گیا اور اپنے گھر کی جانب بھاگتا چلا آیا۔ ہائے یہ کیا غضب ہو گیا ہے؟ ماں پوچھ رہی بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں آج عجیب معاملہ ہو گیا ہے، ایک گائے سے سارے بچے کھیل رہے تھے اور ہم بھی جب قریب پڑے ہم نے اس کی دم کو پکڑا تو گائے نے ہم سے ایسا ایسا کہا ہوا ہے۔ ابھی ماں کو یہ باتیں بیان ہی کر رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے کانوں میں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی آوازیں آنے لگیں۔ آپ اور حیران و ششدر رہ گئے، یہ آوازیں تو مکہ المکرمہ سے آ رہی ہیں، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ تو وہاں بولا جاتا ہے جہاں کعبہ معظمہ ہے، وہاں پر یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اب جب آپ اپنی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں اور چھت پر چڑھنے کے بعد جب خانہ کعبہ کی جانب دیکھ رہے ہیں، اللہ نے حجابات سارے ہٹا دیے، اب عبد القادر اپنی چھت سے دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ معظمہ سامنے ہے اور سارے حجاج کرام اس کا طواف کر رہے ہیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ اب عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سمجھو، جس کا مقام و مرتبہ ایسا عرف و اعلیٰ رب نے بنایا ہو کہ اس کو جانور بتا دے کہ تو اللہ کا ولی ہے، تو عام بچہ نہیں ہے، اور جس کی صدائیں یہ آئیں کہ یا مبارک آ رہی وہ صدا جس کے لیے، اور اس سولی ولی اللہ کی صدائیں جس کے لیے آ رہی ہیں، میں کہنا چاہوں گا پھر اس کے لیے پڑھائی کی کیا ضرورت تھی؟ مگر سرکار غوث اعظم اپنی ماں کے پاس میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے میری ماں آج ہمیں جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میرے لیے اس سولی ولی اللہ کی صدائیں آتی ہیں، اے میری ماں مجھ کو اجازت عطا فرما دو۔ یارو یہ بھی ایک بہت بڑا سندیشہ ہے سرکار غوث پاک کا کہ جب بندہ کوئی باہر نکلنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ والدین کے قدم نیاز کو جا کر کے چومے، اور چومنے کے بعد ان سے اجازت طلب کرے کہ میں فلاں کام کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ اگر ماں منع کر دے تو ہرگز باہر نہیں جانا چاہیے، باپ منع کر دے تو رخ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر والدین اجازت عطا کر دیں تو غلام غوث پاک کو چاہیے پہلے والدین سے اجازت چاہ لے، اس کے بعد باہر نکلا کرے۔ سرکار غوث پاک کی زبانیں ہمیں یہی بتا رہی ہے۔ اب والدہ محترمہ بھی تو کتنی نیک تھی آپ سن ہی چکے ہو، والدہ محترمہ کے بارے میں تو عبداللہ سومعی نے بتا دیا تھا کہ میری بیٹی تو لنجی ہے، میری بیٹی تو لنگڑی ہے، میری بیٹی تو بہری بھی ہے، میری بیٹی اپاہج ہے، ہر عضو اس کا خراب ہے۔ تو آپ کے جو ہے سیدی غوث اعظم کے جو والد محترم ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ جب پہنچے تھے کمرے میں تو کہا کہ غضب ہو گیا ہے حضور۔ کہا کیا ہوا؟ کہ تندرست و توانا لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی اور کمرے میں چلا گیا ہوں۔ تو آپ کے سسر جی کہہ رہے تھے کہ نہیں وہی ہماری بیٹی ہے، اس لیے کہ وہ اتنی پاکواز ہے، اس کے کانوں میں کبھی ایسے کلمات نہیں پہنچے ہوئے ہیں جو منہیات شرعیہ میں سے ہوں، کبھی اس کے قدم ایسی جگہوں میں نہیں گئے ہوئے ہیں جہاں شریعت میں جانے سے منع فرمایا ہو، کبھی اس کے ہاتھوں میں ایسے ہاتھ نہیں لگے ہوئے ہیں کہ جن ہاتھوں کو ملانے سے رب تعالی نے منع کیا
ہوا ہو, کبھی اس کی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکلے ہوئے ہیں جن کلمات کو نکالنے سے شریعت نے منع کیا ہو. بیٹا وہ تمہاری ہی جو ہے زوجہ ہے, وہ تمہاری ہی بیوی ہے. تو پتہ یہ چلا وہ بھی کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ متقیہ تھی, اللہ کی ولیہ تھی. اب وہ دیکھ رہی ہیں کہ بیٹا ہم سے دور جا تو رہا ہے, مگر یہ بیٹا جب جائے گا باہر تو ہم سے بعد میں مل نہ سکے گا. اب آپ کی والدہ محترمہ نے 40 اشرفیاں آپ کے جو ہے گدڑی میں سی دی, اور گدڑی میں سینے کے بعد اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا جا, آج مجھے لگ رہا ہے میں تیرا آخری دیدار کر رہی ہوں. یہ ماں بتا رہی ہے, ایک عورت بتا رہی ہے. جب ماں جو ہے متقی و پرہیزگار ہوتی ہے, اللہ اس کی آنکھوں سے حجابات کے پردے اٹھا دیا کرتا ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹا اب میں تم سے نہیں مل پاؤں گی. بہرحال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے ہوئے ہیں تو ماں سے کہہ رہے ہیں اے میری ماں ذرا مجھ کو وصیت تو کر دیں, کوئی نصیحت تو کر دیں. تو ماں نے پند و نصیحت کتنی پیاری کی ہوئی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا ایک جملہ کیا بولا ہے, ساری کی ساری نصیحتیں کر دی ہوئی ہیں. اب کوئی نصیحت کرنے کی حاجت ہی نہیں رہ جاتی ہے. ماں نے یہ کہا ہوا تھا کہ بیٹا تم ہم سے دور تو ضرور جا رہے ہو, مگر کتنا ہی مصیبت کا وقت کیوں نہ آن پڑے تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, تمہیں جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے. اب یہ غوث پاک کو نصیحت کر دی. سرکار غوث پاک قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئے. اب اتنی پیاری نصیحت تھی, اس نصیحت کا ثمرہ کیا آیا ہوا ہے ذرا سنتے چلو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا رخ کیے ہوئے ہیں, قافلہ کے ساتھ جا رہے ہیں. اور اس سمے رہزنی زیادہ ہوا کرتی تھی. ڈاکوؤں نے سارے قافلے کو گھیر لیا اور لوٹ و مار شروع کر دی. سب کا مال و اسباب چھین لیا گیا. ایک بندہ آپ کے پاس میں آیا, کہا ذرا یہ تو بتائیے نوجوان کیا تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ دکھنے میں تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہے کیونکہ گدڑی کئی جگہ سے سی ہوئی ہے, کئی پیوند لگے ہوئے ہیں. سرکار ذرا یہ تو بتائیے آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہاں ہاں میرے پاس بھی ہے, میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. اشرفی کس کو کہا جاتا ہے آپ جانتے ہو؟ سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے. آپ نے بتایا میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں. جب یہ بات آپ نے فرما دی تو وہ بندہ مسکرایا, آگے بڑھ گیا. دوسرا آیا, اس نے کہا کہ بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. وہ بھی مسکرایا, آگے بڑھ گیا. اب رہزنوں کا سردار پوچھ رہا ہے ذرا یہ تو بتاؤ سارے لوگوں کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا؟ کہا ہاں سب کا لوٹ لیا گیا ہے, مگر بات یہ ہے ایک بندہ, ایک بچہ جوان کھڑا ہے یہاں پہ. وہ جوان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں, لیکن حالات یہ نہیں بتاتے کہ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی ہو, اس لیے کہ کئی جگہ سے اس کی گدڑی سی ہوئی ہے, وہ پیوند لگائے ہوئے کھڑا ہے. تو اس کے سردار نے کہا تھا ذرا اس کو میرے سامنے بلا کر کے لایا جائے. اب عبد القادر سامنے کھڑے ہیں, نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کسی کی جانب, نگاہ ولایت اٹھی ہوئی ہے سردار کی طرف. اور سردار نے پوچھا ذرا بچہ یہ تو بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں 40 اشرفیاں ہیں. کہا کہاں ہیں؟ تو آپ نے گدڑی کو پھاڑ دیا, 40 اشرفیاں نیچے گر گئیں. بات جو ہے سردار ہنسنے لگا, کہنے لگا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ہم رہزن ہیں اور ہم کسی کا مال نہیں چھوڑتے, ہم کسی پر رحم نہیں کھاتے ہیں. تم نے 40 اشرفی بتا دی ہوئی ہیں, یہ اشرفی تو اب ہماری ہو گئی ہیں. تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم دکھنے میں ایسے ہی لگ رہے تھے کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو. ہم تم پر کوئی ظلم و جبر نہیں کرتے, ہم تمہاری اشرفیاں نہیں لیتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تم نے کیوں بتا دیا ہوا ہے؟ اب سرکار غوث پاک کا جملہ سنتے چلو. سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رہزنوں کا سردار سن لو, ہم جب اپنے گھر سے چلے ہوئے تھے اور وہاں سے ہم نے کہا ہوا تھا اے میری ماں مجھ کو پند و نصیحت کر دو, تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا تجھ کو کتنی مصیبت کا وقت آن پڑے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. یاد رکھے سردار, اگر میرے پاس سارے جہان کا خزانہ کیوں نہ ہوتا, یہ تو صرف 40 اشرفیاں ہیں, سارے جہان کا خزانہ اگر عبد القادر کے پاس ہوتا تو ماں کے فرمان کو نہیں ٹھکراتا بلکہ سارے جہان کا خزانہ تجھے دے دیتا. اب اتنی بات
रही हुई है। सरदार के जो है सरदार के ऊपर ऐसा असर पहुंचा हुआ है, अब्दुल कादिर के लब क्या हिल रहे हैं, गोया के कयामत बर्पा कर रहे हैं। ऐसा असर दिल पे हुआ, खौफे खुदा ऐसा तारी हुआ कि सारा मालो दौलत लौटा दिया, अब्दुल कादिर के कदमों में गिर गया और ये कहा सरकार मैंने बहुत बड़ी गलती की हुई है कि आज पूरी जिंदगी बीत गई, कोई नसीहत करने वाला नहीं मिला हुआ है, मगर कितना प्यारा नौजवान है कि तू अपने माँ के फरमान को नहीं ठुकरा रहा है। हम कितने बड़े बदबख्त हैं कि अपने मौला के फरामीन को भुला बैठे हैं, हम रेज़नी करने लगे हैं। सरकार मुझे कलमा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अब जरा सुनते चलो सच का मकाम और मर्तबा क्या होता है, उसका समरा कैसे जाहिर होता है। यारो अब जब सरदार तौबा कर रहा है तो सारे रेज़न के रहे सरदार अकेला क्यों है? जब तू रेज़नी में हमारा सरदार रहा है तो ताइब होने में भी हमारा सरदार होगा। हम भी जो है मजहब इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और पर अब्दुल कादिर के हाथों पर ताइब हो रहे हैं, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं। अब्दुल कादिर से पूछो, सरकार अब्दुल कादिर बयान करते हैं कि हम अव्वलु मन ताबा अला यदी, हम अव्वलु मन ताबा अला दी। आप ये बयान करते हुए नजर आते हैं कि सबसे पहला गिरोह जो हमारे हाथों पर बैत हुआ था ये रेज़नों का गिरोह था। अब अब्दुल कादिर ने उनको सिर्फ बैत नहीं कराई हुई है बल्कि अल्लाह वाला बना करके छोड़ दिया हुआ है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बना दिया हुआ है। तभी हमें कहना यही पड़ता है कि निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। यारो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा यह है कि जवानी का आलम है, लोग आपके हाथों पर गिरोह दर गिरोह ताइब हो रहे हैं, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बाने सुनने से सिर्फ यही मतलब ना रखिए कि हम एक तरफ से सुने दूसरी जानिब से निकाल दें, बल्कि सरकार गौसे पाक की ज़बाने इसलिए बयान की जाती है ताकि उनकी ज़बाने सुन करके अपनी ज़बाने को संवारा जाए, अपनी हालात जिंदगी को संवार लिया जाए। इसीलिए औलिया किराम के वाक़ियात बयान किए जाते हैं। यारो सरकार गौसे पाक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले हैं, हमेशा सच बोले हुए हैं और सच का समरा यह रहा कि आप जहां भी रहे हैं अल्लाह ने आपको बुलंद मर्तबा अता किया हुआ है, चाहे वो रेज़नों के सामने हो चाहे वक्त के खलीफा के सामने हो, तब भी आप सच ही बोला करते थे। अबुल मुजफ्फर खलीफा आपके पास आया और आने के बाद कहने लगा, ए सरकार गौसे पाक मैंने आपकी बहुत सारी करामतें सुनी हुई हैं, आज मुझे भी करामत दिखा दो। तो आपने फरमाया क्या करामत देखना चाहता है? ये खलीफा अबुल मुजफ्फर बहुत बड़ा जालिम और सफ़ाक इंसान है, अब्दुल कादिर के पास में पहुंचा हुआ है। अब कह रहा है कि कौन सी अब कह रहा है कि मुझे करामत दिखाइए। आपने फरमाया क्या देखना चाहता है? तो उसने कहा था कि इस वक्त मौसम बगदाद में यह चल रहा है कि सेब कहीं नहीं पाया जाता, आप हमें सेब ला करके दिखा दीजिए। आपने हवा में हाथ उठाया, 2 सेब नमूदार हो गए और आपके हाथ में आ गए। आपने एक सेब रख लिया, एक सेब अबुल मुजफ्फर को दे दिया। अब जब सेब तोड़ा गया तो अबुल मुजफ्फर का सेब गंदा निकला, उसमें से कीड़े निकले, काला सेब निकला। और जो आपने अपना सेब तोड़ा तो दूध से भी ज्यादा सफेद और उसमें भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तो अबुल मुजफ्फर कहने लगा, सरकार आपने करामत तो दिखाई मगर ये मामला हमारे समझ में नहीं आया, हमारा सेब सड़ा क्यों है, आपका सेब लजीज क्यों है? तो आपने खलीफे वक्त के सामने फरमाया था कि सेब तो दोनों सही थे मगर तेरा सेब ऐसे हाथ में पहुंच गया है जो बंदा जालिम और सफ़ाक है, जो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म और ज्यादती कर रहा है। ऐसे हाथ में पहुंचने के बाद उसकी नहुसत इस पे तारी हो गई, सेब खराब हो गया। ये अब्दुल कादिर हैं, वक्त के जो खलीफा के सामने नहीं डर रहे हैं और उसको उसकी औकात बताते हुए नजर आ रहे हैं। याद रख तू जालिम और सफ़ाक है, तू के खुदा के ऊपर जुल्म और ज्यादती करने वाला है, तेरी नहुसत की वजह से ये खराब हुआ है। तो पता यह चला जब बंदा सच बोला करता है तो खलीफे वक्त क्यों ना हो उस पर भी रोब उसका तारी हो जाया करता है। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुंचे थे बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने के लिए तो आप खुद बयान फरमाते हैं कि मैंने देखा
کہ جب میں مسجد میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں، ایک بڑا ہی کمزور ضعیف شخص آ رہا ہے جس سے سیڑھیاں چلنا مشکل پڑ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہو بندہ جو مجھ کو سہارا دے دے، کوئی ہو بندہ جو مجھ کو سہارا دے دے۔ عبد القادر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ لہیم و شہیم ہو گیا، تندرست و توانا ہو گیا۔ میں حیران و ششدر رہ گیا، یارو یہ تو اتنا کمزور تھا کہ سیڑھیاں چلنا مشکل تھی، یہ تو بڑے تندرست و توانا ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا صاحب کون ہو تم؟ تو اس نے بتایا تھا میں مذہب اسلام ہوں۔ وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا، مرنے کے قریب آ گیا تھا۔ اے عبد القادر تیری وجہ سے مجھے زندگی مل گئی ہوئی ہے، تیری وجہ سے مجھے حیات عطا کر دی ہے رب نے۔ اسی لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والا شخص، اسی لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ہے۔ سرکار غوث اعظم کو آپ کہاں کہاں دیکھو گے؟ سرکار غوث اعظم کا اگر بندہ نام لینے لگے تو بندے کو کبھی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اگر ان کا فدائی اور شیدائی ہو جائے تو کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ سرکار غوث پاک کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ سارے جو ہے دنیا کے لوگ خانہ کعبہ کو پہنچے طواف کرنے کے لیے، مگر مقام غوث پاک یہ ہے کہ خانہ کعبہ خود آ رہا ہے طواف ان کے درکا کرنے کے لیے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، ارے کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ مقام و مرتبہ کیسے آپ کو ملا ہوا ہے؟ یہ اپنی ہستی کو مٹانے کے بعد مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے۔ وہی کہا جاتا ہے کہ یہ مقام و مرتبہ یوں فری میں نہیں مل جاتا، بلکہ بٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھلانا پڑتا ہے، تب رب تبارک و تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تبھی کسی فارسی دان نے کہا ہوا تھا کہ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ بازو کی طاقت و قوت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو حاصل کر لیا جائے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر مہربان نہ ہو جائے یہ طاقت و قوت نہیں دی جاتی ہے۔